یقین کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب ہمارے پاس فرض کریں ہم نے ایک نئی برانڈ نیو گاڑی شو روم سے ڈرائیو کر کے ہم نکال کے لے کے آتے ہیں، اور اس کی ہم نے خریدتے وقت انشورنس کرائی ہوتی ہے۔ اب فرض کریں آپ کی انشورنس میں کمپلیٹ کوریج ہے، ذرا سا بھی کوئی اس کو ڈینٹ آ جائے، ذرا سا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی ڈیمیج ہو جائے، وہ آپ کو یہ پرومس کرتے ہیں انشورنس والے کہ وہ آپ کو پوری کی پوری گاڑی ریپلیس کر کے دیں گے، یا جتنا بھی ڈیمیج ہوا ہے اس کا اسیسمنٹ کر کے وہ اس کو آپ کو فکس کر کے دیں گے 100% فری، اور بہت آپ کو وہ یقین دلواتے ہیں اور آپ کو یقین آ بھی جاتا ہے۔ تو جب آپ ایسی گاڑی شو روم سے نکال کے لے کے آئے ہیں اور انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے پہلے ہی دن آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا یا کوئی سائیکل والا یا کوئی بچہ یا کوئی بھی کسی بھی، آپ کی نہیں میں کہہ رہی، کسی کی غلطی سے آپ کی گاڑی لگ جاتی ہے، آپ کو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، لیکن فوراً آپ کو یاد آتا ہے الحمدللہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ گاڑی سے نکلیں گے، فون نکالیں گے، ان لاک کریں گے، کیمرہ آن کریں گے، تصویریں اتارنی شروع کر دیں گے۔ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ گاڑی سے نکلے پورے اعتماد طریقے سے، آپ نے کہا اوہو، اور آپ نے تصویریں لیں، اور فوری طور پہ یعنی جو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ ہاں بھائی انشورنس والوں کو یہ چاہیے ہوگا، یہ چاہیے ہوگا، آپ نے اس کو ارینج کیا، اور آپ نے جلدی سے جلدی آپ نے کوشش کر کے تو انشورنس والوں کو انفارم کر دیا۔ اب اس میں وہ ساری ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی، جو بھی ڈاکیومنٹیشن، FIR، یہ وہ جو کچھ بھی معاملہ آپ نے وہ کرنا ہے، آپ اس کی فکر میں لگ جائیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر ایک انسان ہے جس کے پاس یہ انشورنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک انسانی طور پہ دی گئی ایک گارنٹی کہ بھئی اگر آپ کی گاڑی کو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو ریپلیس کر کے دیں گے۔ فرض کریں کہ وہ شخص جس کے پاس انشورنس بالکل نہیں ہے، بالکل زیرو انشورنس، وہ انسان جب گاڑی لے کے شو روم سے نکلے گا اور اس کی آگے سے گاڑی ایکسیڈنٹ میں بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے پہلے ہی دن، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ ہو۔ اب اس انسان کو ری ایکشن اس کا کیا ہوگا کمپیئر ٹو دا پہلا سینیریو؟ پہلے والے سینیریو میں اس کے پاس انشورنس تھی، اس کو کوئی زیادہ دھچکا نہیں لگا، گاڑی سے نکلا، چیک کیا، تصویریں لیں اور انشورنس والوں میں جمع کرا دی۔ کچھ دن بعد انشورنس والوں نے جائزہ وغیرہ لیا، یا تو گاڑی کا ڈیمیج ٹھیک کروا دیا یا پھر نئی گاڑی ریپلیس کر دی، ٹھیک۔ دوسرا شخص جس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی انشورنس نہیں ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے ان آل آنیسٹی ذرا سوچ کے بتائیں۔ میرا خیال سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بیچارہ باولا ہو جائے گا، وہ تو بیچارہ نیم پاگل ہو جائے گا اگر پورا نہیں تو، کہ بھئی اس نے برانڈ نیو گاڑی نکلوائی، شو روم سے گھر جا رہا تھا خوشی خوشی اور گاڑی ٹوٹل ہو گئی۔ یہی آج انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو دین سے دور ہیں، جن کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، جن کو لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں ہے، جن کو موت کے بعد حیات، اصلی زندگی جو شروع ہونی ہے، جن کو اس پہ یقین نہیں ہے، جن کو جنت کے اجر پہ یقین نہیں ہے، جن کو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ دنیا کی انشورنسیں تو خرید لیتے ہیں اور اس پہ بھروسہ بھی کر لیتے ہیں، اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتے، اللہ کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی ایشورنس، سب سے بڑی ایشورنس جو اللہ تعالیٰ نے ایک کانٹا چبھنے پر بھی ایک مومن کو وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے مرتبے بلند کرتا ہے، اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کو اس کی کمپنسیشن ملتی ہے، اس پہ انسان کو یقین ہی نہیں ہے۔
اور جب وہ یقین نہیں ہے جس کی زندگی میں، پھر اس کی زندگی اس شخص کی طرح ہے جس طرح کہ وہ شخص کہ جس کے پاس انشورنس نہیں ہے اور گاڑی ڈیمیج ہو گئی. پھر وہ شخص اس دوسرے شخص کی طرح ساری زندگی کسی نہ کسی ڈپریشن میں اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ شخص دوسرے شخص کی طرح کسی نہ کسی ڈپریشن میں گم رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب پہ یقین نہیں کیا، اس نے اپنے رب کے وعدوں پہ یقین نہیں کیا، اس نے اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کیا. وہ دنیا کے چھوٹے موٹے ایرے گہرے نتھو خیرے ہر انسان پہ یقین کر لیتا ہے جس نے 4 سال 5 سال 2 سال کالج یونیورسٹی میں لگا کے شاید چیٹنگ کر کے یا جس طرح بھی ڈگری حاصل کی. وہ اس کے اوپر تو اندھوں کی طرح یقین کر لیتا ہے. وہ ایک انسان کی یا ایک انشورنس کمپنی کی اندھی تقلید کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے ان کی پالیسی پہ، لیکن وہ اپنے رب کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا. وہ ہر وقت اپنے رب کو کوسچن کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کو جھٹلاتا ہے، وہ اپنے رب کے وعدوں کی طرف آتا ہی نہیں، وہ اپنے رب کی بات سنتا ہی نہیں. تو ایسا شخص دوسرے شخص کی طرح ہے جس کی گاڑی ٹوٹل ہو جائے اور اس کے پاس انشورنس بھی نہ ہو. تبھی ایسے شخص جس کو دنیا میں کبھی کوئی چھوٹا سا لاس بھی ہوتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو وسوسے آنے لگ جاتے ہیں، اس کو ڈپریشن مار دیتا ہے، اس کو خوف مار دیتا ہے، اس کی نیندیں رات کی اڑ جاتی ہیں، ان کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، ان کو OCDs لگ جاتی ہیں، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف رہتا ہے، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی دھچکا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی سہم رہتا ہے. تو اپنے رب پہ یقین کریں، اپنے رب پہ بھروسہ کریں، اپنے رب کے وعدوں پہ بھروسہ کریں، اپنے رب کی بشارتوں پہ بھروسہ کریں، اپنی رب کی رحمان ہونے پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ہماری ذات جو ہم اپنے لیے جتنے حریص ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ذات سے زیادہ اچھا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جتنا ہم اپنی ذات کو محبت کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر انسان سے زیادہ ہمیں محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے محبت کرنے والے نبی دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے محبت کرنے والی مائیں دیں، باپ دیے. اپنے رب پر یقین کریں، اپنے رب پر یقین کریں، ورنہ دنیا میں اسی طرح در در کی ٹھوکریں اور ٹکر کھاتے ہوئے گزر جائے گی، اور ایک دن قبر میں آنکھ کھلے گی، اور جب پتہ لگے گا کہ میرے رب کا وعدہ سچا تھا تو اللہ نہ کرے بہت دیر ہو چکی ہوگی.